السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں اردو زبان کی تیسری ہماری زبان اردو ہے جس کا نام، تو ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 10 عمر بن عبدالعزیز۔ اس دن آدھا پڑھ پائے تھے، آج ہمیں کہا شروع سے پھر سے پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین امیہ، استعمال مطمئن، فضول خرچی، فضولیات، احتیاط۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خاندان سے ہیں اور سلیمان بن عبد الملک اور جو خاندان بنو امیہ کا مشہور بادشاہ ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کے امیر المومنین چنے گئے۔ آپ اس سے پہلے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے اور شوقین مزاج آدمی تھے۔ خوشبو اس قدر استعمال کرتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ کافی دیر تک مہکا کرتا تھا۔ دوسرے شہزادوں کی طرح بہت قیمتی کپڑے پہننے اور کافی فضول خرچی بھی کرتے تھے، لیکن امیر المومنین بن جانے کے بعد آپ نے ان سب فضولیات کو ختم کر دیا۔ سرکاری خزانے میں سے آپ اپنے لیے کچھ نہیں لیتے تھے، ویسے بھی ہر خرچ بہت احتیاط سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ رات کو بیٹھے ہوئے حکومت کا کام کر رہے تھے تو کوئی آدمی ان سے ملنے کے لیے آ گیا۔ اس آدمی کو آپ سے حکومت کا کوئی کام نہیں تھا۔ آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا اور کہا کہ مجھ کو کوئی حق نہیں کہ اپنی ضرورت کے لیے عام مسلمانوں کے خزانے سے خریدے ہوئے تیل کو خرچ کر دوں۔ اسی طرح آپ نے اس عہدے پر پہنچنے کے بعد شان و شوکت کے وہ سارے طریقے ختم کر دیے جو ان سے پہلے دوسرے تمام بادشاہ کرتے چلے آئے تھے۔ آپ نے دربار کے شاعروں اور چاپلوس مصاحبوں کے خزانے سے انعامات دینا بند کر دیے۔ آپ کسی شخص کو مذہبی آزادی چھیننا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ اسلام نے جو ہر شخص کو مذہب کے معاملے میں پوری طرح آزاد رکھا ہے، ہم اس کو پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں مدینے میں ایک شخص شوذب نامی تھا۔ وہ طرح طرح کی غلط باتوں کو پھیلاتا اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا۔ آپ نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ جب تک یہ آدمی لڑائی جھگڑا نہ کرے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، اور خود شوذب کو خط لکھا کہ میرے پاس کسی آدمی کو بھیج دو تاکہ وہ میری باتوں سے مطمئن ہو جائے اور تم غلط باتیں کرنا چھوڑ دو۔ شوذب نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس 2 آدمی بھیج دیے۔ ان دونوں میں ایک آدمی آپ کی باتیں سن کر مطمئن ہو گیا، دوسرا یوں ہی واپس چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی پر اپنی بات لادنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ بہت صلح پسند آدمی تھے، بلا وجہ جھگڑے فساد، قتل و خون اور جنگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے کو بہت برا سمجھتے تھے اور خدا سے بہت ڈرتے تھے۔ آپ کے خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو ہاشم سے دشمنی تھی۔ جب سے بنو امیہ کی حکومت ملی، بنو ہاشم کے خاندان پر ہمیشہ ظلم ہوتا رہا، ان کی جان و مال کو خطرہ رہتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دشمنی کو ختم کر دیا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے حکومت انصاف اور بھلائی کے لیے دی ہے، لوگوں کو لوٹنے اور تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، جو چاہوں کروں، میرا کام صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اور ان کا حق ان تک پہنچانا ہے۔ حضرت عبدالعزیز نے اسلام کی تبلیغ کو بہت زور دیا۔ اس مقصد کے لیے بہت سے علماء پڑھے لکھے لوگوں کو مختلف مقامات پر بھیجا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی تعمیل اور ان کے عمدہ اصول سے متاثر ہو کر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ نے 2 سال 5 مہینے مسلمانوں کی حکومت کی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہیں پہ ہم اس سبق کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پڑھیں گے سبق نمبر 11 ایک بہادر انسان کے بارے میں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر اپلوڈ کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب لوگ
دین سے جڑیں اور دین کی باتیں کریں، اور ہمارے ویڈیو قرآن کی آیت کو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔